پھر آیت نمبر 113 ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور جبکہ یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتی ہیں۔ یہاں پہ بہت اہم بات سمجھنے والی ہے کہ محض یہود و نصارہ نہیں ہیں، بلکہ یہ دو طرح کی سوچیں ہیں، نظریے ہیں، کیونکہ یہود جو تھے ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، معلومات بہت زیادہ تھیں، احکام بہت زیادہ تھے، وہ اس طرح کے پڑھی لکھی قوم تھی۔ جبکہ نصارہ جو تھی ان کا علمی معاملہ اتنا نہیں تھا، احکامی معاملہ اتنا نہیں تھا، مگر ان میں روحانیت بہت زیادہ تھی، جیسے وہ لو آف گاڈ کی بہت بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، چیریٹی کی بات کرتے ہیں۔ عموماً عیسائیت مذہب میں یہ چیز بہت زیادہ غالب ہے، اور یہ دو طرح کے رویے ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے جو علم پہ بہت فوکس کرتی ہے اور وہ روحانیت کو اگنور کرتی ہے، دوسری جماعت ایسی ہے جو روحانیت پہ بہت زور دیتی ہے مگر وہ علم کی نفی کرتی ہے۔ تو گویا کہ جو مذہبی اختلاف ہے دراصل میں یہ دو سوچوں کا اختلاف ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے یا وہ نہیں جانتے ہیں، لہذا یہ رویہ آج امت میں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صرف علم کے اوپر زور دے رہا ہے اور وہ اس کو روحانیت سے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف عبادات کے اوپر زور دیتا ہے اور اس کو علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ قرآن اور دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں بیلنس ہونا چاہیے، صرف عبادات ہوں علم نہ ہو تو بھی گمراہی ہو جاتی ہے، اگر علم ہے اور عبادات نہیں ہے تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔